اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 47 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اسے آپ اس وقت اسکرین پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے جو ٹیکسٹ ہے اس میں ہمیں وقف کی 2 علامات نظر آ رہی ہیں، لہٰذا اس آیت کے ہم 3 حصے بنا لیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، دوسرا ہوگا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، اور تیسرا حصہ ہوگا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ میں ہم بات کرتے ہیں۔ پہلے حصے میں پہلا لفظ واو حرف ہے، اذا یہ اسم ہے، ظرف ہے، اور شروع میں آتا ہے تو ظرفیہ شرطیہ ہوتا ہے۔ قیلا فعل ہے، فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس پہ پہلے بھی بات ہم کر چکے ہیں۔ جب بھی فعل مجہول آتا ہے اس کا نائب فاعل آگے ضرور ہوتا ہے۔ لام حرف جر ہے جس کے ساتھ ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی لگی ہے۔ انفقو یہ فعل امر ہے، باب افعال سے نون فا قاف حروف مادہ ہیں۔ انفقا ینفقو انفاقن جس کے معنی خرچ کرنا کے ہوتے ہیں۔ واو جو سیان کلر میں آپ کو نظر آ رہی ہے ضمیر، یہ ضمیر مرفوع متصل جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ فعل امر میں فاعل جو ہے وہ ساتھ ہی موجود ہوتا ہے۔ مما یہ من اور ما کا مجموعہ ہے جس میں من حرف جر ہے، اور جو ما ہے ساتھ بلو کلر میں دکھایا گیا ہے وہ اسم الموصول ہے۔ رضا کا فعل ہے، فعل ماضی ہے، فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ رضا کا یرزقو باب نصر ینصرو سے استعمال ہوتا ہے، عطا کرنا، رزق دینا اس کے معنی ہوتے ہیں۔ رضا کے ساتھ جو قم ضمیر لگی ہوئی ہے، یہ ضمیر منصوب متصل جمع مذکر حاضر کی ہے، اور قم ضمیر کے میم ساکن کو آگے ملانے کے لیے پیش دی گئی ہے۔ اور آخری لفظ پہلے حصے کا وہ ہے اسم جلالہ اللہ، جو کہ مرفوع ہے، واحد ہے، مذکر ہے اور معرفہ ہے۔ گویا پہلے حصے کے الفاظ پر بات مکمل ہو گئی ہے، اور پہلے حصے کے الفاظ کو جوڑ کر ہم جملہ بناتے ہیں۔ واو استنافیہ ہم تو بنائیں گے، اذا ظرفیہ شرطیہ ہے تو 2 جملے آپ کو اس کے بعد ملیں گے۔ قیلا فعل ہے، فعل مجہول ہے، اور فعل مجہول کا نائب فاعل وہ ایکٹیو وائس میں جو جملہ فعلیہ مفعول بھی کے طور پر ہوتا ہے نا، وہی بنتا ہے، تو وہ آگے آ رہا ہے۔ لہم جار مجرور متعلق ہو جائے گا قیلا فعل کے، اور آگے نائب فاعل آ رہا ہے قیلا فعل کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ انفقوا مما رزقکم اللہ۔ اب میں اس جملے کو جو کہ محلاً مرفوع نائب فاعل کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے قیلا فعل کے لیے، اس کو انالائز کرنے لگا ہوں۔ انفقوا فعل و فاعل ہے، واو فاعل ہو گیا، من حرف جر ہے، ما اسم موصول محلاً مجرور قرار دیا جائے گا، اور اسم موصول ہے ساتھ ہی جیسے کہ میں نے کہا، اور اسم موصول کا صلۃ الموصول ہے رزقکم اللہ۔ رضا کا فعل ہے، اور چونکہ پہلا صیغہ ہے تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، تو اس میں جلالہ آگے آپ کو مرفوع نظر آ رہا ہے، وہ اس کا فاعل ہو گیا۔ قم جو ضمیر ہے یہ مفعول بھی کی ضمیر ہے، اور میم ساکن کو آگے ملانے کے لیے پیش دی گئی ہے۔ گویا رزقکم اللہ فعل فاعل مفعول بھی جملہ فعلیہ صلۃ الموصول بن رہا ہے ما اسم الموصول کے لیے، اور ما اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مجرور ہو رہا ہے من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو رہا ہے انفقوا فعل کے، اور انفقوا فعل امر اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع نائب فاعل بن رہا ہے قیلا فعل کے لیے، اور قیلا فعل اپنے نائب فاعل اور اپنے متعلق اور اپنے مفعول فی مقدم اذا سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے شرط بن رہا ہے۔ اپنے الفاظ میں ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ انفقو خرچ کرو، مما رزقکم اللہ اس میں سے جو رزق تمہیں اللہ نے عطا کیا۔ اب آگے شرط کا جواب شرط آ رہا ہے،
کہ قال الذین کفروا للذین آمنوا انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ. اب اس دوسرے حصے میں کافی سارے جملے ہیں لیکن ہم ایک ہی جملے کے تحت اس حصے کو انالائز کریں گے. تو یہ شرط والا حصہ بن گیا اوپر والا، اور یہ والا جو ہے قال الذین یہ جواب و شرط والا حصہ بن رہا ہے. قالا فعل ہے، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. الذین اس میں موصول ہے، جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، معرفہ ہے اور مبنی ہے. کفرو فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. کاف را حروف مادہ ہیں، باب نون سے استعمال ہوتا ہے. کفرا یکفرو انکار کرنا، کفر کرنا. واو سیان کلر میں ضمیر مرفوع متصل جمع مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے. لام حرف جر ہے جس کے ساتھ الذین اسم الموصول آپ کو نظر آ رہا ہے جمع مذکر والا. اس کے بعد آمنو ہے، آمنو فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. حمزہ میم نون حروف مادہ باب افعال آمنا یؤمنو تبدیلی کے بعد آمنا یؤمنو ایمانن ایمان لانا. واو سیان کلر میں ضمیر مرفوع متصل جمع مذکر غائب کی آپ دیکھ رہے ہیں. حمزہ جو نظر آ رہا ہے ریڈ کلر میں یہ حمزہ استفہام ہے، اور حمزہ استفہام کے بعد ہے نطعمو. نطعمو فعل مضارع معروف جمع متکلم کا صیغہ ہے. طا عین میم حروف مادہ ہیں. علامت مضارع نون ہے، اور علامت مضارع پیش کے ساتھ ہے تو بتا رہی ہے 4 پاسبلٹیز میں سے ایک پاسبلٹی ہے. یہ مجہول تو ہے نہیں کیونکہ طا عین میم میں جو عین کلمہ ہے اور وہ ہے بھی عین کلمہ وہ زبر والا نہیں ہے. باب تفعیل سے بھی نہیں ہے کیونکہ عین کلمہ شد والا نہیں ہے. باب مفعلہ سے بھی نہیں ہے کیونکہ الف نظر نہیں آ رہا، تو رزلٹ نکلا کہ یہ باب افعال ہے. تو اطعم یطعم اطعامن اس کے معنی ہوتے ہیں کھلانا. تو نطعم فعل مضارع معروف جمع متکلم کا صیغہ ہے. من یہاں پر بلو کلر میں دکھایا گیا ہے تو یہ من موصول ہے. اس کے بعد لو حرف شرط ہے، اور لو حرف شرط ماضی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. مضارع کے ساتھ اگر استعمال ہو جیسا کہ یہاں پر استعمال ہو رہا ہے تو یہ غیر جازم ہوتا ہے، یعنی یہ مجزوم نہیں کرتا فعل مضارع. تو آگے فعل مضارع یشاؤ آپ کو مرفوع نظر آ رہا ہے. یشاؤ فعل مضارع معروف مرفوع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. شین یا اور حمزہ حروف مادہ ہیں، باب سمیع اسموں سے استعمال ہوتا ہے. شاء یشاؤ جس کے معنی چاہنا کے ہوتے ہیں. اس میں جلالہ آگے آپ کو مرفوع نظر آ رہا ہے، اور آخری لفظ اس حصے کا وہ ہے اطعمہ، جو کہ 2 الفاظ کا مجموعہ ہے. ایک ہے اطعمہ اور دوسرا ہے ہو. تو اطعمہ جو ہے یہ فعل ہے، فعل ماضی ہے، فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. وہی طا عین میم حروف مادہ باب افعال اطعمہ یطعم اطعامن کھلانا جس کے معنی ہوتے ہیں. اور کھلانا ایک ایسا فعل ہے جو 2 مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے، کسی کو کھلانا اور کوئی چیز کھلانا. اطعمہ فعل کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے ہو، یہ ضمیر منصوب متصل واحد مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے. تو الحمدللہ جی الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے. الفاظ کو جوڑ کر اب ہم جملہ بناتے ہیں. قالا فعل ہے اور چونکہ پہلا صیغہ ہے تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے. تو دیکھتے ہیں فاعل کون ہے. الذین اس میں موصول ہے اور اس میں موصول مبنی ہے، لہٰذا اس کو ہم محلاً مرفوع قالا کا فاعل بنا سکتے. الذین اس میں موصول ہے جس کا صلۃ الموصول ہے کفرو. کفرو فعل با فاعل ہے، گویا کفرو فعل با فاعل صلۃ الموصول بن گیا الذین اسم الموصول کے لیے، اور الذین اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مرفوع فاعل بن گیا قالا فعل کے لیے. اور قالا فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر یہاں تک جملہ فعلیہ بن گیا جس کا ترجمہ ہوگا وہ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا، یعنی کافروں نے کہا یا کافر کہتے ہیں. کس سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اب اس کا تذکرہ آ رہا ہے. للذین آمنو لام لام جارہ ہے جس کے بعد الذین اس میں موصول محلاً مجرور ہے لام جارہ کے لیے، اور اس میں موصول کا جو صلۃ الموصول ہے وہ ہے آمنو، اور آمنو جو ہے یہ فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے. گویا فعل فاعل صلۃ الموصول بنے الذین اسم الموصول کے لیے، اور الذین اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مجرور ہوا لام جارہ کے لیے، اور لام جارہ اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو گیا قالا فعل کے لیے. گویا قالا فعل اپنے فاعل الذین کفروا اور للذین آمنوا متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا. ترجمہ کریں گے اتنے حصے کا. کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں. ابھی کہتے ہیں میں اس لیے ترجمہ کروں کہ پیچھے اذا کا اثر میں ذہن میں رکھے ہوئے ہوں. کیا کہتے ہیں، اب مقول القول چاہیے قالا فعل کے لیے جو کہ مفعول بھی ہوگا، وہ ہے انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ. اب اس مقول القول مفعول بھی کو میں انالائز کرنے لگا ہوں.
حمزہ استفہام والا ہے، نطعم فعل و فاعل ہے، نحن ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور چونکہ فعل مضارع کے ان 12 صیغوں میں سے جس کا فاعل کنفرم ضمیر ہوتا ہے، لہٰذا ہم نے نحن ضمیر کو اس کا فوراً فاعل بنا دیا، تو فعل اور فاعل آ گیا۔ اب ہمیں چاہیے مفعول اطعم یطعم فعل کے لیے، وہ شروع ہو رہا ہے من اسم الموصول سے۔ من اسم الموصول کا صلۃ الموصول چاہیے، وہ ہے لو یشاء اللہ اطعمہ۔ اب میں صلۃ الموصول کو انالائز کرنے لگا ہوں۔ لو حرف شرط ہے، یشاء فعل ہے، اللہ فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کے شرط بن گیا، جواب شرط ہے اطعمہ۔ اطعمہ فعل و فاعل، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، ہو جو ہے مفعول بھی ہے، گویا اطعمہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے جواب شرط، اور شرط اپنے جواب شرط سے مل کر صلۃ الموصول بن گیا من اسم الموصول کے لیے، اور من اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر مفعول بھی بن گیا محلاً منصوب نطعم فعل کے لیے، اور نطعم فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ محلاً منصوب مفعول بھی مقول القول بنا قالا فعل کے لیے، اور یوں قالا فعل اپنے فاعل الذین کفروا، اپنے متعلق للذین آمنوا، اپنے مفعول بھی یعنی مقول القول انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ ترجمہ کرنا چاہیں اپنے الفاظ میں تو کچھ یوں ہوگا، کافر کہتے ہیں ایمان والوں سے کیا ہم کھلائیں ان کو جن کو اگر اللہ چاہتا تو کھلا دیتا۔ اب چلتے ہیں تیسرے اور آخری حصے کی طرف، وہ ہے ان انتم الا فی ضلال مبین۔ الفاظ سے بات کرتے ہیں، ان حرف ہے اور کون سا حرف ہے؟ ان کے بعد جب بھی الا نظر آ جائے تو ان پکا نافیہ ہوتا ہے، لہٰذا ان جو ہے یہ حرف نفی ہے۔ انتم ضمیر ہے، ضمیر مرفوع منفصل جمع مذکر حاضر کی، الا حرف استثناء ہے لیکن حرف نفی کے بعد آتا ہے تو حصر کے لیے آتا ہے، فی حرف جر ہے جس کے بعد ضلال اسم واحد ہے، مذکر ہے، نکرہ ہے اور مجرور ہے، فی کی وجہ سے گمراہی اس کے معنی ہوتے ہیں، اور آخری لفظ اس آیت کا وہ ہے مبین، وہی میم پیش کے ساتھ آ گئی، تو عین کلمہ زیر والا ہو تو صیغہ صفت اسم الفاعل، اور عین کلمہ زبر والا ہو تو صیغہ صفت اسم المفعول۔ تو عین کلمہ یا ساکن ہے لیکن یا سے پہلے با پہ جو حرکت ہے وہ زیر ہے، تو پتہ چل رہا ہے کہ اصل میں عین کلمہ کی حرکت جو ہے وہ زیر تھی جو پیچھے ٹرانسفر ہو گئی ہے، تو یہ صیغہ صفت اسم الفاعل ہے، با یا نون حروف مادہ باب افعال، اب یا نہ یبینو تبدیلی کے بعد ابانا یبینو۔ خان صاحب لکھ رہے ہیں کہ ابانا یبینو جو ہے مصدر ابیانن جو کہ تبدیلی کے بعد ابانتن بنتا ہے، دو معنی ہیں اس کے، ایک واضح کرنا اور ایک واضح ہونا، گویا یہ لازم و متعدی دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ تو مبین اس کے معنی واضح کرنے والا بھی ہو سکتے ہیں اور واضح ہونے والا بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ صیغہ صفت اسم الفاعل جو ہے یہ واحد ہے، مذکر ہے، مجرور ہے اور نکرہ ہے۔ تو الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے، الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ ان نافیہ ہے، میں نے جیسے آپ کو کہا، انتم یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے تو مبتدا بنے گی، الا حصر کے لیے ہے، آگے فی حرف جر ہے جس کا مجرور ضلالن ہے، اور ضلالن موصوف ہے جس کی صفت مبینن ہے، گویا موصوف صفت مجرور ہوا فی حرف جر کے لیے، اور فی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یہ خبر بن گیا انتم مبتدا کے لیے، اور انتم مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ ترجمہ کرنا چاہیں اپنے الفاظ میں تو کچھ یوں ہوگا، نہیں ہو تم مگر ایک کھلی یا واضح گمراہی میں، یعنی تم تو صرف کھلی گمراہی میں ہی ہو۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ ساری مکمل ہو گئی ہے، محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اسے میچ بھی کر لیتے ہیں، اور اب آخر میں ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا جو کہ نسبتاً ایک طویل آیت تھی ترجمہ، کہ اس آیت کا ترجمہ کیا کیا گیا ہے۔ تو اس آیت کا ترجمہ کچھ ان الفاظ میں کیا گیا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، انفقوا مما رزقکم اللہ، اس میں سے خرچ کرو جو تمہیں اللہ نے دیا ہے، قال الذین کفروا، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، ان سے کہتے ہیں جو ایمان لائے، کیا کہتے ہیں؟ انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم اسے کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو کھلا دیتا، ان انتم الا فی ضلال مبین، نہیں ہو تم مگر واضح گمراہی میں۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ یاسین کی ایک نسبتاً طویل آیت نمبر 47 ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر لی ہے۔ انشاءاللہ تعالی
اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔